السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے اس وقت دنیا کے دھرموں کی کیا حالت تھی، جو سپر پاور طاقتیں تھی، رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، ان کی کیا حالت تھی۔ آج کی کلاس کو بالکل بھی مس مت کرنا، ضرور دیکھنا، اس لیے کہ آج کی کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تو آج جو بڑے بڑے ملک ہیں ان ملکوں کا جو بڑا چرچا ہے، اس زمانے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے ان ملکوں کی کیا حالت تھی۔ واقعتاً ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی ہی کی برکت ہے کہ یہ دنیا آج اتنی چمک رہی ہے۔ اگر وہ نبی نہ آتا تو یہ دنیا اور دنیا کے انسانوں کا کیا ہوتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ضرور دیکھیے اور ضرور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت کی اس وقت کیا حالت تھی۔ یہ ملک جو ابھی دنیا کی نظروں میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، بہت پاورفل سمجھا جاتا ہے، اس ملک کی اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہو رہے 6 صدی عیسوی میں، اس وقت ہمارے ملک بھارت کی کیا حالت تھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بھارت کی جو تاریخ لکھنے والے ہیں، جو ہسٹری لکھنے والے ہیں، اور یاد رکھیں میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جو نان مسلمز ہسٹورین ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بھارت کا سب سے برا اور خطرناک دور 6 صدی عیسوی ہے۔ بھارت چاہے علوم و فنون میں آگے تھا، ریاضیات میں، فلسفے اور فلسفی میں، لیکن اوورآل بھارت کے حالات بہت خطرناک تھے۔ 6 صدی عیسوی یہ بھارت کی قسمت کا بدترین دور تھا۔ کن کن وجوہات کی وجہ سے وہ بدتر تھا ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ میں اپنی جیب سے بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر کے کوئی متعصبانہ بات نہیں کر رہا، بلکہ واقعتاً جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، اور اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی 6 صدی عیسوی میں آئے، 6 سینچوری میں آئے ہیں، اس وقت بھی بھارت کے حالات بہت زیادہ خطرناک تھے۔ سب سے پہلا معبودوں کی کثرت۔ جن معبودوں کی دیوی اور دیوتاؤں کی فگرز ہندوؤں کے مطابق 33 بتائے جاتے ہیں، 33 بتائے جاتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھارت میں جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی وہ بڑھتے بڑھتے 33 سے 33 کروڑ ہو گئے تھے۔ اتنے سارے، ہر اچھی چیز کو انسان دیکھتا، وہ سورج کو دیکھتا، وہ درختوں کو دیکھتا تو وہ اس کی پوجا شروع کر دیتا، اور ہر بری چیز جس سے انسان کو ڈر لگتا اس کی بھی انسان مارے ڈر کے پوجا شروع کر دیتا۔ یہاں تک کہ انسانوں کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، یہ شرم کی بات ہے، انسانوں کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں جن کو آلات تناسل کہتے ہیں، شرمگاہ کہتے ہیں، ان کی بھی بھارت میں پوجا ہوتی تھی اس زمانے میں، آج بھی کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ حال تھا بھارت میں معبودوں کی کثرت کا۔ نمبر 2، جنسی خواہشات کی بحرانی کیفیت۔ انسان من چاہی زندگی گزار رہا تھا، جس سے چاہے منہ کالا کر لیا، جتنی چاہے شراب پی لی، جس کی چاہے عزت لوٹ لی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ دھارمک جو پلیسز ہیں وہ بھی اس سے پاک نہیں تھے۔ نمبر 3، طبقاتی تقسیم، یعنی اس زمانے میں بھارت میں اونچ نیچ بہت تھی، جیسا کہ منوسمرتی میں اور بھی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ برہمن لوگ یہ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو دلت ہیں وہ برہما کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو برہمن تھے ان کو بہت اونچا سٹیٹس بھارت کی سنسکرتی میں حاصل تھا، اور جو دلت تھے، جو شودر تھے، ان کو بہت نیچا اور گھٹیا پوزیشن ان کو حاصل تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ برہمن اگر بڑے سے بڑا گناہ کرتا تو بھی اس کی کوئی پکڑ نہ ہوتی، اس پر کوئی کیس نہ چلتا، اور شودر کو، دلت کو ایسے ہی مارا جاتا۔ اور
جو چنڈال جن کو کہتے ہیں، جو کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، وہ گاؤں میں جب سورج نکلتا تو انٹر ہوتے، آتے، کام کاج کرتے، جب سورج ڈوب جاتا تو گاؤں کی جو چہار دیواری ہوتی تھی ان سے وہ نکلنا ان کے لیے لازمی تھا۔ ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ رات گزار ہی نہیں سکتے، چنانچہ ان بیچاروں کو رات کو، سردی کی رات ہو، بارش کا موسم ہو، ان کو باہر نکلنا پڑتا۔ یہ طبقاتی تقسیم۔ نمبر 4، عورت کا مقام۔ آج جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ناری سمان، ناری سمان، اس زمانے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، عورت کا مقام زیرو تھا، عورت کا ویلیو زیرو تھا، اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے، اس کا پتی کا ندھن ہو جائے، تو وہ عورت تو جیتے جی مر جاتی تھی۔ وہ نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ کہیں دوسرا نکاح اور میرج کر سکتی ہے، اور بعض دفعاتوں اس کی ستی ہو جاتی تھی۔ وہ شوہر کی چیتا پر بیٹھ کر خود جان دے دیتی تھی۔ یہ عورت کی حالت تھی۔ اور یہ بھی میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، ایک فرینچ اسکالر ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تمدن ہند، جن کا نام ہے لی بون۔ ان کا پورا نام ہے گستاو لی بون۔ انہوں نے اس بھارت میں عورت کا جو مقام تھا 6 صدی عیسوی میں، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ اپنی کتاب تمدن ہند میں لکھتے ہیں۔ بیواؤں کو اپنے شوہروں کی لاش کے ساتھ جلانے کا ذکر منوشاستر میں نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسم ہندوستان میں عام ہو چلی تھی، کیونکہ یونانی مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر گستاو لی بون، ان کی اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا ویلیو یہ زیرو تھا، خاص کر کے وہ عورت جس کے شوہر کا نidھن ہو جائے، اس کا ویلیو تو بالکل تھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، معبودوں کی کثرت، جنسی خواہشات کی بحرانی کیفیت، طبقاتی تقسیم، عورت کا مقام، ان اوورآل حالات کے مد نظر بھارت کی اس وقت کیا حالت تھی؟ اس وقت حالت یہ تھی کہ بھارت انتہائی تاریک دور میں تھا، ڈارک ایج میں تھا۔ اور اوورآل اگر بھارت کے حالات کو سمجھنا ہو تو پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہسٹری کے پروفیسر ہیں ودیادھر مہاجن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلم رول ان انڈیا۔ اس کتاب کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اوورآل 6 صدی عیسوی میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، بھارت کے کیا حالات تھے وہ لکھتے ہیں۔ ہندوستان کے عوام ساری دنیا سے کٹے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ میں مگن اور دنیا کے حالات سے بے خبر تھے، اور اس بے خبری نے ان کی پوزیشن بہت کم کر دی تھی۔ ان میں جمود پیدا ہو چکا تھا اور ہزیمت و انحطاط کے آثار نمایاں تھے، مطلب ڈیگریڈیشن کے، پستی کے۔ اس زمانے کے ادب میں کوئی جان نہیں تھی، فن تعمیر، مصوری اور دوسرے فنون لطیفہ میں بھی انحطاط تھا، ذات پات کی پابندیاں شدید تھی، بیواؤں کی شادی نہیں کی جاتی تھی، اور کھانے پینے کے سلسلے میں شدید پابندیاں تھی، اچھوت بستیوں کے باہر رہنے پر مجبور تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھارت کے حالات اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں بہت خطرناک تھے۔ اب یہ بات کسی کو ہضم ہو نہ ہو، تھے ہمیں اپنی جیب سے ہم بیان نہیں کر رہے، یہ بھارت کی جو تاریخ اور ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ایسا لکھا ہے۔ نمبر 2، یورپ، جو آج بہت ایڈوانس سمجھا جاتا ہے، برٹین، فرانس، اٹلی، ان ممالک کو دیکھ کر کے جن کے منہ میں پانی آتا ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اس وقت یہ کانٹیننٹ اور یہ کھنڈ بر اعظم یورپ، اس کے حالات بہت زیادہ خطرناک تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیا عورت انسان ہے یا جانور، یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی یورپ میں۔ اور یہ بھی میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، آپ ڈاکٹر رابرٹ بریفولٹ، یہ ایک مصنف ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے دا میکنگ آف ہیومنٹی۔ اس کتاب میں انہوں نے یورپ کے بارے میں کیا نقشہ کھینچا ہے اس پر ذرا آپ نظر ڈالیے۔ 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی
تدریجاً زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانے قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ بڑی چڑھی تھی، کیونکہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش کی تھی جو سڑ گئی ہو۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن برگوبار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس، وہاں تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دورہ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بہت ایڈوانس سمجھا جانے والا کانٹیننٹ یورپ، اس کے حالات بھی 6 صدی عیسوی میں بہت زیادہ خطرناک تھے۔ تیسرے نمبر پر جزیرت العرب، جہاں خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، بہت برے حالات تھے۔ وہاں بھی معبودوں کی کثرت تھی، جیسے ہمارے ملک بھارت میں تھی۔ ہر قبیلے اور ہر ٹرائب کا الگ بت ہوتا تھا، الگ دیوی یا دیوتا کی پوجا ہوتی تھی، ہر گھر کا الگ بت ہوتا تھا، یہاں تک کہ مکہ اور کعبہ جو ابھی بڑا پوتر استھل سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی اس کے آس پاس 360 دیوی اور دیوتاؤں کی مورتیاں تھی۔ اور عصبیت، اپنے آپ کو اچھا کہنا، دوسروں کو برا کہنا، اپنے آپ اپنے کا اور اپنے قبیلوں کا، اپنے ٹرائبس کا ساتھ دینا اور دوسروں کا ساتھ نہ دینا، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ سچے ہو، یہ عرب کی گٹی میں پڑا ہوا تھا۔ نمبر 3، اخلاقی پستی، شرابیں بہت زیادہ پی جاتی تھیں اور عزتیں بہت زیادہ لوٹی جاتی تھیں۔ بیٹیاں اگر پیدا ہوتی تھی تو کچھ لوگ ان بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور وہاں کے حالات معمولی بات پر کئی سالوں تک وہاں جنگیں ہوتی تھی، وارس ہوتی تھی۔ مرنے والا بھی اپنے بیٹوں کو کہہ جاتا تھا کہ دیکھو میرا بدلہ باقی ہے، وہ لے لینا۔ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی تھی، سود کا بہت زیادہ رواج تھا۔ یہ اوور آل جزیرت العرب کے حالات ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ ہم نے جو بات کی، بھارت، یورپ، جزیرت العرب، ان کی اوور آل بہت زیادہ بری حالت تھی۔ اور پوری دنیا کی کیا حالت تھی؟ ایک اسکالر ہیں V.C. باڈلی، ان کی ایک کتاب ہے دا میسنجر، ان کی اس کتاب سے آپ اندازہ لگائیے کہ اوور آل پوری دنیا کی اس وقت کتنی بری حالت تھی۔ اپنی کتاب دا میسنجر میں لکھتے ہیں، قدیم روایات کے باوجود 6 صدی عیسوی کی اس دنیا میں عربوں کی کوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔ حقیقت میں تو کسی کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہ ایک نزاع یعنی جھگڑے کا دور تھا، جبکہ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے عظیم سلطنتیں اول ہی تباہ ہو چکی تھی، اپنے شاہی دور کے اختتام پر تھی۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو اب بھی یونان کی فصاحت، ایران کی عظمت اور روما کی شوکت و جلال سے متحیر تھی، اور کوئی ایسی ایک شے یا کوئی ایسا ایک مذہب بھی نہ تھا جو ان میں سے کسی کی جگہ لیتا۔ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ اوور آل اس زمانے میں کتنے برے حالات تھے۔ اگر اللہ اور ہمارا مالک حضرت محمد صاحب کو نہ بھیجتا تو پتہ نہیں یہ دنیا کہاں گم ہو جاتی، اور اس دنیا کے انسان اور جانور میں شاید ہی کوئی فرق باقی رہتا۔ چونکہ یہ اوور آل اتنے زیادہ حالات خراب تھے، اور جس طرح اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے، پستی کے بعد عروج آتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا مالک جب انسان انتہائی نیچے گر جاتا ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے، ویلیوز کے اعتبار سے بہت نیچا گر جاتا ہے، تو ہمارا مالک جو ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر کرپالو اور دیالو ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہم انسانوں کی ضرور گائیڈ کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر آخر میں اللہ کے نبی، جن کو ہم پروفیٹ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیج کر کے انسانوں کو ایک پرگتی دلائی، انسانوں کو ایک عروج نصیب کیا۔ اور یہ انسان جو اتنا گر چکا تھا، وہ انسان اس نبی نے آ کر کے، یہ ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری تھا، اگر یہاں کوئی نہ آتا تو انسان گم ہو جاتا۔ اس نبی نے عین موقع پر آ کر کے، جو ایسا موقع ہے کہ انسانیت اور ہیومنٹی سوسائڈ موڈ پر تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کے ہم تمام انسانوں کو بچایا۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کو نہیں بچایا، اوور آل پوری ہیومنٹی کو انہوں نے بچایا ہے۔ انہی کے بارے میں ہم آگے کلاسز میں جانیں گے۔
ہمیں جاننا ہی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔